السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 51۔ اب الگ الگ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوتے گئے، کسی کو خواب آیا، کسی کو پادری نے کہا، کسی کو جناتوں نے دعوت دی، کسی نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کر دیا، لیکن ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک روز وہاں بازار میں اپنا خرید و فروخت کر رہا تھا اور اپنا کام کاج جیسے تجارت میں مشغول تھا، تو ایک بہت بڑا پادری اپنی صومعہ سے باہر نکلا اور اعلان کر رہا تھا، ارے بھئی اس بازار میں پوچھو کوئی ہے جو حرم کا رہنے والا ہو، مکہ کا رہنے والا ہو، تحقیق کرو۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں تو مکہ کا ہی تھا۔ تو میں نے سنی یہ آواز، پہلے تو گھبرایا کہ پتہ نہیں کہ پکڑ دھکڑ ہوگی، اس لیے کہ مکہ والے تو بہت غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، یہ لوگ سپر پاور تھے، یہ کوفہ یا بصرہ ہے یا دمشق ہے، یہ سب سپر پاور والے لوگ تھے۔ بار بار اس نے کہا بھی پوچھو کوئی ہے مکہ کا رہنے والا، کوئی ہے مکہ کا رہنے والا۔ تو پھر میں آیا اس کے پاس، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں آیا اور کہا میں ہوں، میں حرم اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا بھی مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں تو یہاں سفر میں ہوں، کون احمد؟ مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے پوچھا کون احمد؟ تو راہب نے کہا عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے۔ میں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں۔ تو راہب نے زور سے کہا یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، یہ مہینہ ان کو نبوت ملنے کا ہے، حرم مکہ میں یہ مہینہ ان کو نبوت ملے گی، بس حرم مکہ میں وہ ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، مکہ میں رہیں گے، مکہ والے ستائیں گے تو مکہ والوں کو چھوڑ کر یہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاء، بوڑھا پادری تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، تو وہ ایک زور سے کہہ رہا تھا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاء وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاء، اور وہی آخری نبی ہیں۔ دیکھو طلحہ، تمہیں ایک بات کہتا ہوں، تم پیچھے نہ رہنا، تم پیچھے نہ رہنا۔ یہ جملہ راہب نے حضرت طلحہ سے کہا، پیچھے نہ رہنا، جاتے ہی ہاتھ پکڑ لینا ان کا۔ چنانچہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور اس کی بات کا مجھ پر اثر تھا، جو اس نے مجھے یہ کہا کہ پیچھے نہ رہنا، اس کی گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ فوراً مکہ مکرمہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کیا بھی ہمارے شہر، ہمارے مکہ میں کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں بہت بڑی نئی بات پیش آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن ابی قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اوہو، ابو بکر تو بہت بڑا آدمی ہے۔ ابو بکر اگر اس لیے حضرت ابو بکر کا ایک مقام تھا حجاز میں، خوابوں کی تعبیر بہت دیتے تھے حضرت ابو بکر، لڑائی وغیرہ جو ہوتی تھی تو آپس میں فیصلے بھی کرواتے تھے، اور جگ چچا بھی تھے، جگ ماموں بھی تھے، جگ بھائی بھی تھے، اور سارے کے سارے ان کو پسند کرتے تھے ابو بکر کو۔ کہا کہ ابو ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ان کے ساتھ گئے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کہ اس طریقے سے اللہ نے نبوت دی ہے، اور اب میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، خدیجہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، علی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، زید ابن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، فلاں بھی مسلمان ہو گیا ہے، تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت طلحہ نے کہا بھی میں کیسے جاؤں ان کے پاس؟ یعنی کوئی جانے کے لیے کوئی بات ہونی چاہیے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں تم گھبراؤ مت، میں لے کے جاتا ہوں تمہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو